میرے دادا مکموسا خان وادی سون سکیسر کے بڑے جاگیردار تھے۔ ان کے دو بیٹے مکشیر خان جو میر الطایا تھے اور ملک احمد خان میرے والد۔ دادا ایک روایتی جاگیردار اور وڈیرے تھے اور تایا بھی ان کے مزاج پر گئے تھے۔ میرے والد پڑھے لکھے اور روشن خیال تھے اور میری والدہ بھی تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ میرے نانا مبگل خان میرے دادا کے بڑے بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی میری والدہ تھی۔ میرے تایا کے دو بیٹے فلک شیر اور شیر باز خان تھے، جبکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنے چچازاد بھائیوں سے میری بچپن سے ہی کبھی نہ بن سکی تھی۔ میں ان سے چھوٹا ہونے کے باوجود بچپن میں کئی بار پھینٹی لگا چکا تھا۔ وہ ہر کھیل میں مجھ سے ہار جاتے تو بے ایمانی شروع کر دیتے۔ سکول میں ان کا کام پڑھائی کی بجائے روب جمانا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا۔ میٹرک کے بعد میں لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں جاگیر کے کاموں میں تایا کے ساتھ لگ گئے۔ لاہور میں میرے والد کی ایک بڑی کوٹھی تھی۔ کوٹھی میں 2 کاریں تھیں، لیکن مجھے بائک کی سواری پسند تھی۔ مجھے سیاحت اور نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، اس کے لیے میں نے سندھی اور پشتو اپنے 2 کالج کے دوستوں سے سیکھ لی تھی۔ پنجابی ہماری ماں بولی تھی، لیکن اس کے مختلف لہجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے میں کالج ٹائم کے بعد بائک پر لاہور کے مختلف علاقوں میں نکل جاتا اور لوگوں سے ملتا، ان کی بول چال کا مشاہدہ کرتا۔ اس طرح مجھے پنجابی کے نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں فیصل آباد، گجراوالا، لاہور، قصور کی پنجابی پر عبور حاصل ہوا، بلکہ بھارتی پنجاب کے امرتسری، ہوشیار پوری، لدھیانہ اور بٹینڈا کے لہجوں پر بھی مہارت ہو گئی۔ چھٹیوں میں مری، گلیات اور گلگت میں سیر سپاٹے کی غرض سے جانے پر میں نے وہاں کی مقامی زبانوں پر کافی عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک بار میں گاؤں میں ہی تھا تو کبڈی کا میچ پڑ گیا۔ میرا تایا زاد فلک شیر کبڈی میں کافی مشہور اور ناقابل شکست تھا۔ مجھے ایک بار گاؤں میں ملا تو طنز کرنے لگا۔ میں نے کبڈی میں مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتا تھا۔ میچ ہوا تو میرا اور اس کا جوڑ پڑا، میں نے اسے اونگی لگا کر گرا لیا۔ پھر دوسری بار پھر مقابل آیا تو پھر اونگی سے گر گیا۔ اس بات کو اس نے دل میں رکھ لیا تھا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، لیکن وہ نہیں بھولا۔ ایک بار سندھ کے دور دراز علاقے میں شکار کے لیے جاتے ہوئے مجھے جاپانی ماسٹر شدید زخمی حالت میں ملا، جس کا نام ماسٹر چیکو تھا۔ اسے میں علاج کے لیے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ اس کا علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا۔ وہ مارشل آرٹس میں ماہر تھا۔ صحت مند ہونے پر اس نے مجھے بتایا کہ اسے اس کے دشمنوں نے مار کر جنگل میں پھینکا تھا۔ اگر میں اس کو اٹھا کر نہ لاتا تو وہ مر جاتا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے مجھے بھی مارشل آرٹس سکھانا شروع کر دیا۔ مارشل آرٹس کے علاوہ اس نے مجھے غوطہ خوری، بندر کی طرح درختوں پر چڑھ کر کم پتوں میں بھی اپنے آپ کو اس طرح چھپا لینا کہ دوسرے کے لیے ڈھونڈنا ناممکن ہو، اس کے لیے ہم بائک پر لاہور سے باہر شیخو پورہ کے ویرانوں میں جا کر تربیت مکمل کرتے۔ اسی طرح مختلف درختوں کی جڑوں اور پتوں سے خوراک اور پانی حاصل کرنا اور بہت سی دوسری تکنیکیں شامل تھیں، سب مجھے سکھا دیا۔ بہرحال 2 سال میں اس نے مجھے حرفن مولا بنا دیا۔ میں نے یونیورسٹی میں کمپیوٹر انجینئرنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ڈگری پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے مجھے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا کام اور ہیکنگ میں مہارت حاصل ہوتی گئی۔ میں نے خود بھی ہیکنگ کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے کہ بڑے سے بڑا سیکیورٹی سسٹم بھی میرے سامنے کھلی کتاب بن جاتا۔ یہ میں صرف اپنی فطری دلچسپی اور مزاج کی وجہ سے کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں صرف نارمل اور روٹین کے طریقے اپناتا اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لیے۔ ماسٹر چیکو میرے ساتھ ہی رہتا۔ ماسٹر چیکو کئی زبانیں بولنے کا ماہر تھا۔ وہ کافی عرصہ جنوبی بھارت میں بھی رہا تھا اور گجراتی کے ساتھ ساتھ روانی سے مراٹھی، ملیالم، تامل، کندا، تیلگو بول لیتا تھا۔ اس نے مجھے بھی ان زبانوں کو بولنا، لکھنا، پڑھنا سکھا دیا تھا۔ مجھ سے اس نے اردو، پنجابی، سندھی اور پشتو، بلتی، کشمیری سیکھ لی تھی۔ پھر ماسٹر ایک بار جاپان گیا، تب یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں تو میں نے سندھ کی سیر کا پروگرام بنایا۔ میں عمر کوٹ کے ایک گاؤں میں تھا تو ایک پروہت کو مقامی زمیندار کے ظلم کا شکار دیکھا تو میں رہ نہ سکا۔
वो इस जमींदार का मकरूज था और कर्जा 20,000 रुपए था जो सूद की शक्ल में 3 लाख बन चुका था, और अब यह कर्जा इतना हो चुका था कि इसके बस से बाहर था और एक मामूली पुरोहित होने की वजह से इसके पास सिवाय ज्ञान के कुछ ना था। मैंने 3 लाख रुपए इस जमींदार को अदा करके पुरोहित को छिलवाया और इसे इस शर्त पर खलासी मिली कि वो गांव से दूर हो जाएगा। जमींदार का असल मकसद पुरोहित का घर और मंदिर की जमीन हड़पना था। मैं इसे अपनी कार में डालकर वहां से चल पड़ा। वो आत्मुआ था। रास्ते में इसने मुझे बताया कि जंगल में एक जगह पुराना मंदिर है जहां इसे मैं ले चल लो। कच्चे रास्ते से कार में हम 2 घंटे में इस मंदिर तक पहुंचे। इसको उठाकर मैं मंदिर में लाया। मंदिर जाओ जैन काल से भरपूर था। पहले एक कोठरी की मैंने सफाई की और पुरोहित जिसका नाम रामदास था को वहां ले आया और कार से छोटा बिस्तर निकाल कर बिछाया और इस पर रामदास को लुटाया। वो जमींदार के तशद्दुद की वजह से काफी तकलीफ में था। मैंने इसके कपड़े उतार दिए और एक अंडरवियर इसे पहना दिया। इसका सारा बदन चोटों से भरा हुआ था। इसने मुझे एक बूटी तलाश करने का कहा और इसकी निशानियां बतलाए। मैं इसको छोड़कर जंगल में निकल आया और जल्द ही वो मखसूस बूटी मुझे मिल गई। मैं काफी सारी बूटी ले आया। इसने बमुश्किल आंख खोली और बूटी को देखा और इस बात में सर हिलाया। फिर मुझे इसके पत्ते तोड़कर लाने को कहा। मैंने पत्ते इसे दिए तो इसने चंद पत्ते खाए और बाकी मुझे पीसने को दिए। बाहर पत्थरों से एक पत्थर लेकर मैंने एक संगी सुतून के पास जगह साफ की और पत्तों को पेश कर लेप तैयार किया और केले के पत्ते पर डालकर रामदास के पास ले आया। फिर इसके कहने पर मैंने वो लेप इसके जख्मों पर मलना शुरू किया। थोड़ी देर में इसके पूरे जिस्म पर बूटी का लेप हो चुका था। मेरे हाथ में भी दर्द था जो रामदास को जमींदार के बुंदों से छुड़ाते वक्त चोट लगी थी, तो रामदास ने मुझे भी चोट पर लेप लगाने का कहा और इस हैरत अंगेज बूटी ने आधे घंटे में मेरे दर्द और चोट का नामो निशान खत्म कर दिया। रामदास भी उठकर बैठ गया था। इसका दर्द और चोटें भी इस बूटी ने खत्म कर देखें। फिर मैं मंदिर से बाहर गया और कुछ फल और केले तोड़ कर लाया और रामदास को दिए और खुद भी खाए। फिर रामदास मुझे कहने लगा कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है और इसके यहाँ एक रेत है कि अपने सीने का इल्म आगे मुंतकिल करना जरूरी है। अगर मैं इसका इल्म हासिल करना चाहूँ तो वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सकता है। मैंने इसे बताया कि मैं तो मुस्लिम हूँ, तो इसने कहा कि ये इस मजहब के बालों का पाखंड था कि इल्म सिर्फ बरहमन ही हासिल कर सकता है। वो खुद भी असली बराहमन नहीं था, तो इसने भी बराहमन बनकर ये इल्म हासिल किया और उन लोगों का ये कहना कि इल्म हासिल करने के लिए बराहमन होना लाजमी है गलत साबित हुआ था। फिर मैंने इससे वदा लिया कि मैं एक शर्त पर इससे इल्म हासिल करूंगा कि वो मेरा एक काम करेगा। इसने मुझे वचन दिया और कहा कि गांव में एक जगह इसने वो किताबें संभाल कर रखी हैं और मुझे रात को वो किताबें लानी होंगी। इसने मुझसे काम पूछा तो मैंने कहा कि जब वो मुझे पूरा इल्म सिखा देगा तो मैं इसे बताऊंगा। बहरहाल मैं रात को जाकर वो किताबें ले आया। इस दौरान रामदास और मैंने मिलकर मंदिर के 2 और कमरों को साफ करके रहने के काबिल बना दिया था।